طویل انتظار کے بعد آج آخرکار سپریم کورٹ نے وقف قانون 2025 پر اپنا فیصلہ سنا ہی دیا۔ کئی مہینوں کے انتظار کے بعد آج جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں مسلمانوں کے لیے بھی اور جو لوگ اس قانون کی مخالفت کر رہے تھے ان کے لیے اطمینان کی بات بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے جو اس بل کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج عدالت نے عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان مقننہ کے درمیان توازن بنانے کی کوشش کی ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے فیصلہ سنانے کا آغاز ان لائنوں کے ساتھ کیا کہ نایاب ترین مواقع پر ہی سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے ذریعے پاس قانون میں روک لگانا چاہیے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ سے پاس قانون میں روک لگانا نہیں چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب مقننہ پارلیمنٹ اکثریت کی بنیاد پر اکثریتی طبقہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے قوانین بنائے جس قوانین سے آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو، جس آئین سے ملک کے اقلیتوں کو دیے ہوئے گارنٹی کو نقصان پہنچے، تو کیا عدالتوں کو ان مواقع پر خاموش رہنا چاہیے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آر گوئی صاحب نے یہ واضح نہیں کیا کہ نایاب ترین کی تشریح کیا ہے۔ یہ کون طریقہ کرے گا یہ معاملہ نایاب ترین ہے یا غیر نایاب ترین ہے؟ برے کیف آج ہم اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے مرحلہ وار کہ سپریم کورٹ نے نئے وقف قانون کے کن کن شقوں پر روک لگائی ہے اور کن شقوں کو باقی رکھا ہے، اور اس کا اثر وقف قانون پہ کیا پڑے گا۔ لیکن اس پوری بات کو سننے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ عبوری روک ہے، انترم آرڈر ہے، ابھی مکمل سنوائی ہونا ہے، اور اس چیف جسٹس نے صاف کہا کہ جب معاملہ دوبارہ سنا جائے گا اس موقع پہ دونوں فریق کو عصر نو اپنی دلیل رکھنے کا موقع دیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ آئیے آپ کو ہم مرحلہ وار بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کن کن شقوں پہ روک لگائی ہے اور کن شقوں کو باقی رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اے جی مسیح کی والی بینچ نے 128 پیج کا یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی بڑی چیز تھی وہ یہ تھا کہ وقف کرنے کے لیے یہ شرط عائد کر دی گئی تھی کہ کم سے کم 5 سال مسلمان پریکٹس مسلم ہونا چاہیے۔ عدالت نے اس پہ روک نہیں لگائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ ریاستی حکومت کو یہ طے اس وقت تک اس قانون پہ روک رہے گا جب تک ریاستی حکومت یہ طے نہیں کر دیتی ہے کہ پریکٹسنگ مسلم کو کیسے طے کرے گی، اس کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ یہ طے کرے گی یہ 5 سال سے پریکٹسنگ کر رہا ہے اور 5 سال سے پریکٹسنگ نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسری بات عدالت نے کہا کہ دراصل پریکٹسنگ مسلمان کا پریکٹسنگ کا شرط اس لیے لگایا گیا، عدالت نے کہا کہ تاکہ کوئی بھی نن مسلم مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کہیں اس لیے وقف تو نہیں کر رہا ہے کہ وراثت سے بچ جائے اور بھی کوئی عدالتی کارروائی سے بچ جائے۔ اس کے لیے اس شرط کو لگایا گیا ہے۔ نمبر 2، اس پورے فیصلے کا سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ کلکٹر کے اختیارات کو بڑھ کر روک ہے۔ آپ نے جب دیکھا ہوگا جب یہ بل پاس ہو رہا تھا اس وقت بھی اپوزیشن کے جانب سے، مسلم تنظیموں کے جانب سے یہ سوال کھڑے کیے جا رہے تھے کہ کلکٹر کو، ڈی ایم کو، جو سرکار کے ماتحت میں کام کرنے والا ایک آفیسر ہے، اس کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ طے کرے کہ کون وقف جائیداد ہے کون وقف جائیداد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کلکٹر کے سیاسی استعمال ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ یہ سوال اس وقت بھی کھڑا کیا جا رہا تھا۔ آج عدالت نے اس دلیل کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ کلکٹر کو یہ طے کرنے کا اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اور کلکٹر کو دونوں کو برابر کر دینا مطلب ہے۔ عدالت نے صاف صاف کہا کہ 3C سیکشن کے تحت کوئی بھی وقف اس وقت تک منسوخ نہیں ہو سکتی ہے جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہ دے دے کہ یہ وقف غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، اور سپریم ہائی کورٹ کے فیصلے تک اس وقف جائیداد میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا۔
اور تیسرا پوائنٹ جو اس پورے وقف قانون کا جو سب سے اہم متنازع جو بات تھی وہ وقف بائی یوزر کو ختم کرنا تھا۔ وقف بائی یوزر ہے کیا؟ وقف بائی یوزر یہ ہے کہ کوئی ایسی مسجدیں جو ہزاروں سال سے نماز پڑھی جا رہی ہے، ایسی درگاہیں جہاں پہ مقبرہ ہے لیکن اس جائیداد کا کوئی کاغذ نہیں ہے، پہ یوز ہو رہا ہے، وقف کے استعمال میں یوز ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں جو نیا قانون پاس ہوا اس میں وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے آج حکومت کے اس شق کو باقی رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ضلع کلکٹر کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ طے کرے کہ اس کے جائیداد ہے یا نہیں ہے۔ یہ طے کرنے کا اختیار عدالت کے پاس ہوگا اور ہائی کورٹ کے فیصلے تک اس وقت تک اس جائیداد کی ملکیت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور تیسری اہم بات یہ کہا کہ اس وقت جو وقف جائیداد ہیں جو یوز ہو رہا ہے اس کو اس کی حیثیت میں، اس کی ٹائٹل شوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چوتھا جو عدالت نے کہا آثار قدیمہ، مطلب ایک وقف جائیداد ہے، اس عمارت ایک مسجد ہے، وقف ہے لیکن وہ 100 سال 200 سال پرانی ہے، اس کو عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ آثار قدیمہ ہے، پرانی عمارت ہے، یادگار ہے۔ تو جس نئے قانون میں جس عمارت کو یادگار عمارت کے طور پر شناخت کر دی جائے تو اس کی وقف کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ عدالت نے اس شق کو بھی باقی رکھا ہے، لیکن اس لیے باقی رکھا ہے کہ عدالت کی دلیل یہ ہے کہ 1985 کے ایک کی دفعہ 5 اور 6 کے تحت کہ جن عمارتوں کو یادگار عمارت آثار قدیمہ قرار دیا جائے گا اس عمارتوں کی مذہبی حیثیت ختم نہیں ہوگی، اس میں عبادت جاری رہے گا۔ مان لیں ایک مندر ہے، 100-200 سال پرانی مندر ہے، اگر اس مندر کو یہ کہا جائے کہ یہ مندر جو ہے آثار قدیمہ میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مندر میں پوجا پاٹ نہیں ہوگا، اسی طرح مسجد میں۔ تو عدالت کہہ رہی ہے کہ جب مذہبی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نئے قانون میں جو سب سے متنازع کی جو بات تھی وہ غیر مسلم ممبروں کی شمولیت تھی۔ عدالت نے اس معاملے میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں کی لیکن نان مسلم ممبروں کی تعداد کو محدود کر جو حکومت کا جو ارادہ تھا اس پہ زبردست اٹیک کر دیا ہے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ وقف کونسل یا اسٹیٹ وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبروں کی تعیناتی کو لے کر سب سے زیادہ اعتراض کیا جا رہا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وقف کونسل میں جو 20 ممبران ہوتے اس میں 4 اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں جن کی تعداد 11 ہوتی اس میں 3 سے زائد غیر مسلم ممبر نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس بات کی جانچ اب نہیں کر رہے ہیں کہ غیر مسلم ممبر کی موجودگی سے مذہبی امور میں مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس میں ہم نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو موجودہ قانون ہے اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ کونسل میں 12 اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں 7 ممبروں نان مسلم کی گنجائش پیدا کر دی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ کوئی بھی فیصلے میں یہ جو وقف کونسل کا فیصلہ ہو رہا ہے 12 نان مسلم ہیں تو 20 میں سے 12 اکثریت ہو جاتی، اسی طرح 11 میں 7 کی اکثریت ہو جاتی۔ اب سپریم کورٹ نے 4 اور 3 کی شرط لگا دی ہے، تو اس سے اب عدالت کہہ رہی کہ اس موجودگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب آئیے چھٹے پوائنٹ کی طرف۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کا جو ایگزیکٹو آفیسر ہوگا کیا مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا۔ موجودہ قانون میں جو نیا قانون بنایا گیا ہے اس قانون میں ایگزیکٹو آفیسر کے نان مسلم ہونے کی شرط کو ہٹا دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب وقف بورڈ کا ایگزیکٹو آفیسر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کہا کہ چونکہ غیر مسلم ممبران کی تعداد اب کم کر دی گئی ہے، 12 میں سے 4 کر دیا گیا ہے، 7 میں 3 کر دیا گیا ہے، ایسی صورت میں ایگزیکٹو آفیسر کے غیر مسلم ہونے کی صورت میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ممبران میں اکثریت مسلمانوں کی رہے گی۔ اس لیے
اب سی او جو ہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اسی نقطے میں آخری جو بات کہی کہ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ وقف بورڈ کے جو سی او ہو یا وقف کونسل کا جو سی او ہو مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے افسر کی تعیناتی کریں جو مسلم ہو، اگر نان مسلم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پرانا جو وقف قانون تھا اس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی وقف کرنے کی اجازت تھی۔ کوئی نان مسلم ہے وہ چاہے کہ اپنی جائیداد کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو کرنے کی اجازت تھی۔ اب نئے قانون میں نان مسلم کو اپنی جائیداد وقف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کہا کہ اس پہ روک لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی دلیل یہ ہے کہ وقف ایک اسلامی مذہب کا حصہ ہے، اسلامی مذہب کا حصہ ہے، اور نان مسلم اسلامی مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری اہم بات کورٹ نے کہا کہ غیر مسلم بھی ٹرسٹ کے ذریعے اپنی جائیداد عطیہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ کہا کہ چونکہ کوئی نان مسلم اس لیے بھی وقف کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے کسی خاص آدمی کو وراثت سے روک دے یا کسی اور قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ حکومت نے انتظام کیا ہے، اور اس سے اسلام کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو آج کے فیصلے میں ہم نے 3-4 اہم باتیں بتائی۔ نمبر 1، جو کلکٹر کے اختیارات میں محدود کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، نان مسلم ممبران کی تعداد میں کمی کی گئی۔ پہلے وقف کونسل میں 12، اسٹیٹ وقف بورڈ میں 7 میں غیر مسلم ہونے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 4 اور 3، 4 کونسل میں اور وقف بورڈ میں 3 ہوں گے۔ اور تیسرا، جو وقف کرنے کے لیے جو 5 سال جو پریکٹسنگ مسلمان ہونے کی شرط لگائی گئی تھی، اس شرط کو حکومت نے باقی تو رکھا ہے، لیکن اس وقت تک روک لگا دی ہے جب تک عدالت میں یہ طے نہیں کیا جاتا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ حکومت یا مرکزی حکومت کیسے طے کرے گی کہ کون کب مسلم ہوا اور پریکٹسنگ مسلم کا کیا مطلب ہے۔ اس کے لیے قانون وضع نہیں کر دیتی، اس وقت تک یہ روک باقی رہے گا۔ جو چیز پر روک نہیں لگائی اس میں سب سے جو اہم ہے وہ وقف بائی یوزر ہے، جس کو لے کے کافی ہنگامہ تھا، مسلمانوں میں تشویش تھی کہ وقف بائی یوزر کو ختم کر دینے کی وجہ سے ہزاروں سال پرانی مسجدیں جن کے کوئی جائیداد کاغذ نہیں ہے، اس کی وقف حیثیت ختم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دہلی کی جامع مسجد ہے، شاہجہاں کے دور میں بنائی گئی۔ اس وقت یہ زمین کا مالک کون تھا، زمین کیسے لیا گیا، اب تو مسلمانوں کے پاس اس کی جائیداد نہیں ہے، لیکن کئی 100 سالوں سے جامع مسجد وقف کے طور پر کام ہو رہا ہے، وہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس وقف قانون سے نئے وقف بائی یوزر کو ختم کر دینے کی وجہ سے جامع مسجد جیسی تاریخی عمارتوں کی وقف حیثیت کو خطرات لاحق ہو گئے۔ عدالت نے اس کو برقرار رکھا، لیکن یہ کہا کہ اس کا فیصلہ کرنے کا، متنازع امور کا فیصلہ کرنے کا اختیار کلکٹر کو نہیں ہوگا، اور جب تک ہائی کورٹ اس پورے معاملے میں فیصلہ نہیں کر دیتی اس وقت تک وقف کی حیثیت ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف جہاں وقف بائی یوزر کو باقی رکھا گیا ہے، وہیں کچھ تشریح کر کے عدالت نے جو خطرات ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آثار قدیمہ پر بھی عدالت نے حکومت کی ترمیم کو باقی رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ کوئی بھی عمارت کے آثار قدیمہ تاریخی عمارت ہو جانے کی وجہ سے اس کی مذہبی حیثیت بدل نہیں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کے وقف پر روک کو عدالت نے باقی رکھا ہے، تاہم یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اپنا زمین، اپنی جائیداد یا کوئی بھی چیز ٹرسٹ کے ذریعے عطیہ کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کے فیصلے کی اہم نکات ہیں۔ ہم اس فیصلے کے کیا اثرات ہونے والے ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی جو جمعیت علماء کے صدر ہیں، انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کے کچھ حصے سے پر امید ہیں۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ عدالت نے ہماری بات مانی ہے، اور آخر دم تک ہم اس قانون کے دیگر جو نقطے ہیں جس پہ ہمارے اعتراضات ہیں اس کے خلاف عدالتی کارروائی کریں گے۔
जमीयत उलमा हिंद जो महमूद मदनी वाला ग्रुप है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके वक्फ बाय यूज़र पर जो अदालत ने तबसरा किया है उस तबसरे के ऊपर सख्त तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा ने अपने बयान में कहा है कि जब तक वक्फ बाय यूज़र इस कानून का हिस्सा रहेगा उस वक्त तक भारत में वक्फ जायदाद को खतरात लाहिक रहेंगे। महमूद मदनी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमारी तरफ से अदालत में इस कानून के मुतालिक कई संगीन खदशात पेश किए गए थे, जिनमें से एक ये था कि कलेक्टर या दीगर इंतज़ामी अफसरान को वक्फ जायदाद की नौइयत तय करने का गैर मामूली इख्तियार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल का खात्मा कर देना मजहबी हुकूक में मुदाखलत है। ये एक हद तक इत्मीनान बख्श है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अबूरी रोक लगाई है। मौलाना मदनी ने कहा, महमूद मदनी के बयान में कहा गया है कि सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इस मुल्क में 4 लाख से ज़ायद वक्फ जायदादें ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूज़र के ज़ुमरे में आती है। कहना ये चाह रहे हैं कि उस मुल्क में 4 लाख से ज़ायद वक्फ जायदाद तो हैं लेकिन उसके कागजात, उसकी ज़मीन नहीं है। बरसहा बरस से, कई 100 सालों से वो वक्फ के तौर पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। मौलाना मदनी कहते हैं कि 1,19,000 मस्जिदें हैं जो और 1.5 लाख कब्रिस्तान जायदादें हैं, उनमें से 80% रजिस्ट्रेशन नहीं है। मौजूदा तरमीमी कानून में जो अभी जो तरमीम हुआ है वक्फ एक्ट में, उस कानून में वक्फ बाय यूज़र को सिरे से ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह से ये जो 1 लाख मस्जिदें, 1.5 लाख कब्रिस्तान हैं जिनके कागजात नहीं हैं लेकिन वक्फ है, उनको खतरात लाहिक हो गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो शर्त लगाई गई है उस शर्त के मुताबिक कि जो जायदादें वक्फ नहीं है वो मुतनाज़ बना दी जाएगी। तो मौलाना मदनी ने पूरे इस मामले में वक्फ बाय यूज़र के बाकी रखने पे अपने तशवीश का इजहार किया है। अब लेकिन देखना होगा कि जब इस पे बहस होगी उस पर क्या होगा। और अहम बात यह है कि वक्फ बाय यूज़र को लेकर जो मेरी समझ में आई है कि अदालत ने ये कहा है कि जो जायदादें वक्फ बाय यूज़र ख़त्म होने के बावजूद भी अगर मस्जिद मदरसे हैं उसको ख़त्म करने का इख्तियार कलेक्टर को या कोई किसी इंतज़ामी अफसर को नहीं होगा, बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल उसके बाद हाई कोर्ट फैसला तय करेगी ये होगा। लेकिन साथ ही साथ 99 का जो मजहबी एक्ट बिल है उस बिल में एक साफ साफ कहा गया कि 1947 से पहले जो मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें थी या मंदिर या कोई भी मजहबी उसको उसी हैसियत से बरकरार रखा जाएगा, और सिवाय बाबरी मस्जिद के, क्योंकि बाबरी मस्जिद का पुराना केस था, उसके अलावा जितनी भी जायदाद है उसको बाकी रखा जाएगा। क्योंकि मौजूदा जो बीजेपी हुकूमत है इस एक्ट को, मजहबी एक्ट जो 1991 है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। ये इस कानून के ख़िलाफ़ 35 साल के बाद इस कानून को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। अभी पूरा मामला अदालत में है। जैसे संभल का एक तनाज़ा खड़ा कर दिया गया, और जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने उन्होंने संभल की मस्जिद के और दीगर जो इबादत खाने मथुरा काशी के सर्वे के ऑर्डर को ये कहते हुए सही ठहरा दिया कि इसके मजहबी एक्ट में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते थे कि सर्वे करने का मकसद ही ये था कि किसी इबादत खाने को मुतनाज़ बना देना। तो एक हद तक मौलाना महमूद मदनी की जो तशवीश है वक्फ बाय यूज़र के बाकी रखने पर, वो बहुत हद तक दुरुस्त भी है। ताहम अगर 1990 वक्फ एक्ट के वक्फ मजहबी एक्ट को अगर बाकी रख दिया जाए तो फिर कोई बात नहीं है। इस तरह के मुझे जो एहसास है, अब मज़ीद ये कि चूँकि 128 पेज के फैसले आए हैं उस पर मज़ीद मुताला होगा। आज मुस्लिम फैसला बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन अचानक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। अब कब होगी वो देखना है, उसका ऐलान आगे आएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की जो तर्जुमान है कासिम रसूल इलियास, उन्होंने भी इस फैसले का मुख्तसर तौर पर खैर मकदम करते हुए कहा है कि हमारी बहुत सारी बातों में हमारी जीत हुई है, अदालत ने हमारी बात मानी है, लेकिन चूँकि यह अभी इंटरिम ऑर्डर है, अब इसकी तफसीली बहस होनी है। हम आखिर वक्त तक अपनी लड़ाई रखेंगे और वक्फ
جائیداد کی حفاظت کو باقی رکھے۔ اور بھی دیگر اہم یوپی گورنمنٹ نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور بھی کئی تنظیموں جماعتوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا ہمارے لیے کہ جب سپریم کورٹ میں اس پورے وقف ایکٹ پر دوبارہ جب سماعت ہوگی، جو دلائل رکھے جائیں گے، اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ اہم بات ہو۔ اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور ہمارا بھارت کوئی بھی جمہوری ملک قانون کے ذریعے چلتا ہے، اور ہر اداروں کو اپنی دائرے میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ عدالت آزادی کے ساتھ اپنی خود مختاری کو باقی رکھتے ہوئے انصاف سے کام لیتی رہے گی، اور آج کے فیصلے سے کسی حد تک انصاف کی امید کا شمع روشن ہوا ہے، اور امید ہے کہ ہمارا اعتماد اور یقین عدالت پہ قائم رہے، اور عدالتیں اسی طرح سے انصاف کرتی رہیں جیسے آج سپریم کورٹ نے کی، بہت حد تک انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔